ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایف جو ہے کہتے ہیں 10% ہماری تنخواہ ہر مہینے کاٹی جاتی ہے اور اس پر پھر گورنمنٹ 10% ہی ملا کر جمع رکھتی ہے، پھر جب ہم ریٹائر وغیرہ ہوتے ہیں تو ایک ساتھ وہ اماؤنٹ دیا جاتا ہے، تو اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں آپ کی تنخواہ میں سے جتنا حصہ کاٹا جاتا ہے وہ آپ کو کم از کم معلوم ہوگا کتنی تنخواہ میری کٹ گئی ہے۔ یقینی سی بات ہے اگر 10% ہے تو آپ اس کا اماؤنٹ آرام سے نکال سکتے ہیں۔ وہ اگر آپ کا جمع ہے جیسے 10% کاٹا اور آپ کے پاس گھر میں اتنا مال موجود ہے کہ اس کو ملا کر آپ کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں کے اوپر زکوٰۃ تو بنے گی۔ لیکن جو مال آپ کے قبضے میں نہیں آیا اس کی زکوٰۃ فوری طور پہ ادا کرنا لازم نہیں ہوتا، جب آپ کے قبضے میں آ جائے اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اور اگر وہ اتنا کم ہے کہ آپ کے دیگر جو آپ کے پاس مال ہے سونا چاندی وغیرہ وہ بھی بہت کم ہے کہ مل کر نصاب نہیں بنتا، تو بالکل زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اصل جو آپ کی تنخواہ کٹی ہے اس پہ بس آپ زکوٰۃ کے حساب بنائیں گے، جو وہ پروفٹ دینے والے ہیں یا اس کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ چونکہ آپ کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ آپ ریٹائر نہیں ہوتے، اور جو آپ کی ملکیت میں مال نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، لہٰذا اس نفع پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو ایک انعام دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آپ کے اصل تنخواہ کا پیسہ ہے وہ چونکہ آپ کو اگرچہ ملکیت میں نہیں آیا، آپ کے ہاتھ میں فزیکلی طور پہ نہیں دیا ہے، لیکن بہرحال آپ کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ اس کی حیثیت ایک قرض کسی ہو گئی ہے کہ جسے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ اگر اقرار کرتا ہے دے نہیں رہا تو اس قرض پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، ادائیگی اس وقت لازم ہوتی ہے جب وہ آپ کے قبضے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا نفع جائز ہے کہ نہیں، اس پہ میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں لیکن کلام کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو گورنمنٹ آپ کا یا کوئی بھی جو آپ کا ادارہ ہے وہ آپ کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹتا ہے اور کسی ایگریمنٹ کے تحت کاٹتا ہے کہ آپ یہ اتنا پیسہ ہم کاٹیں گے، اس کو کاروبار میں لگائیں گے یا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے اور اس کا نفع آپ کے لیے جمع کیا جائے گا، تو چونکہ ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے اس کا پروفٹ لینا بالکل طیب اور حلال ہے۔ یہ ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہے، بس یہ آپ کا پیسہ کاٹ لیا ہے، اس میں نفع ملا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھا جائے گا اگر کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہوا ہے تو آپ کی مرضی سے اسے کاٹا گیا ہے یا زبردستی کاٹ لیا گیا ہے۔ اگر آپ کی مرضی سے کاٹا گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ ان کو قرض دیا ہے، کیونکہ کوئی کاروباری معاہدہ تو ہے نہیں اور آپ نے ان کو دے دیا، تو یہ قرض ہوگا، اور قرض کے اوپر نفع لینا حرام اور سود ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس پہ کوئی پروفٹ آپ نہیں لے سکتے، وہ بالکل سود ہے۔ اگر وہ دیں اور آپ نے لے بھی لیا تو گناہ گار ہوں گے، اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کاروباری ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہوا اور آپ کی مرضی بھی نہیں ہے، زبردستی کٹے گا، آپ چاہتے نہیں ہیں لیکن زبردستی کاٹ لیتے ہیں۔ اس صورت میں یاد رکھیں یہ آپ کا پیسہ ان کے پاس امانت ہے، یا غصب کر کے انہوں نے رکھ لیا ہے، وہ غاصب کے ہاتھ میں امانت ہی ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اس میں کچھ پیسہ ملا کے اپنی مرضی سے آپ کو واپس کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ تو دو صورتیں جواز کی ہوئیں، ایک صورت عدم جواز کی ہے، کاروباری معاہدے کے تحت ہے، نفع جائز، آپ کی مرضی کے بغیر زبردستی کاٹا پھر نفع ملا کر دیا، یہ بھی جائز، اور آپ کی مرضی سے کاروباری معاہدہ نہیں ہے، آپ کی مرضی سے لیا ہے تو یہ قرض بنے گا اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔